ملت بالخصوص آج 80 سے زیادہ پارا چنار کے رستے میں مومنین شہید ہو گئے۔ ایک مہینہ قبل جب میری حاضری ہوئی ہنگو میں تو وہاں یہ طے ہوا کہ پارا چنار اور پاکستان یعنی پارا چنار اور پشاور کے درمیان راستے مسدود ہیں۔ جب مومنین گزرتے ہیں تو انہیں خاص ایک مقام پر مار دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک احتجاج تاکہ کانوائے کی شکل میں، ایک قافلے کی شکل میں ریاستی حفاظتی ادارے انہیں گزاریں اور اپنی حفاظت میں لے کے چلیں، کیونکہ وہاں اشیاء خورد و نوش بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو ایک علامتی احتجاج کے نتیجے میں معاہدہ ہوا سرکاری اداروں کے ساتھ، اور اس معاہدے کے نتیجے میں آج پہلا قافلہ گزر رہا تھا۔ یعنی میں تو صرف بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کیا واقعات ہیں آگے پیچھے، اور ایک بڑی تعداد میں ظاہراً جو حفاظتی فورسز انہیں لے کے چل رہی تھی، مگر اس کے باوجود ایک بھرپور حملہ ہوا جس میں ابھی کوئی آدھا گھنٹے پہلے تک 80 وقت پہ تو جو موقع پہ جو شہید ہوئے وہ 40 تھے، مگر شدید زخمی تھے لوگ۔ مسلسل تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت تقریباً 80 مومنین شہید ہو چکے ہیں۔ ایمبولینسز نہیں ہیں جو انہیں پشاور تک، ہنگو تک یا واپس پارا چنار تک لے جائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں بڑا سانحہ ہے، اور اتنے بڑے واقعے کی میں اس بارگاہ میں آپ سے یہی کہہ سکوں گا کہ مولا علی علیہ السلام بارگاہ میں تمام مومنین کی حفاظت اور تمام مظلوموں کی حمایت، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی درجات کی بلندی اور ان کی شفا کے لیے جتنا ممکن خلوص، سچائی، خضوع، خشوع کے ساتھ ممکن ہو ایک بلند صلوات دیا کریں۔ اللہم صل علی سورہ مبارکہ والضحیٰ، پروردگار عالم اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ کبھی اللہ عاشق نبی ہو جاتا ہے یا کہوں لگتا ہے، اور کبھی نبی عاشق الہی لگتے ہیں۔ لب و لہجہ ایسا ہے۔ پورے قرآن میں 3 سے زیادہ جگہ اللہ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی بات کرتا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، اپنے نبی کے القاب کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اللہ کو تو اپنے نبی کے پیر نظر آتے ہیں۔ پیروں کا ورم نظر آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا سے وہ چاہتا ہے کہ وہ مصلی پر آئے، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا۔ وہ جو عاشقانہ لہجہ ہے، وہ جو محبت بھرا لہجہ ہے، وہ جو پیار بھرا لہجہ ہے، عین ایک، ید ایک، لسان ایک، اذن ایک، اللہ کو اپنے نبی کے پیر نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کان نظر آ رہے ہیں۔ وہ اگر کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو وہ ادا اچھی لگتی ہے۔ ایک ایک لمحہ پروردگار عالم کو اپنے نبی کا اچھا لگتا ہے۔ اور قرآن ہے، مگر بعض اوقات نبی کے الفاظ ہیں جن الفاظ کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ بھائی الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، چلیں یہاں تک تو شاید کوئی مجھ پر شبہ ڈال دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ تو نہیں بول رہا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ، صراط الذین انعمت، یہ اللہ تو نہیں بول رہا۔ یہ کوئی بول رہا تھا جس کے الفاظ اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ قرآن بنا دیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ اللہ کا کلام، پیار بھرا لہجہ، محبتوں بھرا لہجہ۔ سرکار دو جہاں کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، جس کی محبت میں اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے۔
اس کی محبت کا مرکز سیدہ کی ذات. یعنی اگر ساری دنیا نبی کے دروازے پر نظر آئے تو سیدہ کا وہ دروازہ ہے جس پہ نبی نظر آتے ہیں. 1 2 6 5 10 15 20 پر مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ سرکار دو جہاں روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، اہل بیت نبوت کو یاد کرتے ہیں. اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ اس گھرانے کا شان سے تعارف ہو. وہ چاہتا بھی ہے کہ سب سے زیادہ ذکر اس گھرانے کا ہو، اس لیے کہ اگر اس گھرانے کا ذکر محفوظ ہو گیا تو اللہ کا ذکر محفوظ ہو جائے گا. آپ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت جسے آیہ ولایت کہتے ہیں، جس میں 3 ولایتوں کا اعلان ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس میں آپ دیکھ لیجئے بڑا حسین جملہ ہے ایک مفسر قرآن کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے، اپنی ولایت کا، رسول اللہ کی ولایت کا، اس مومن کی ولایت کا جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو اللہ نے اپنی بات ایک جملے میں کہی، رسول اللہ کا نام ایک دفعہ ہی لیا، لیکن وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں لائن لگا دی، یعنی ذکر زیادہ کیا ہے. ایک عنوان یہ دیا کہ وہ صاحب ایمان، وہ جو نماز قائم کرتا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی کی بات ہو، اللہ کا رسول چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مولا علی کی بات ہو. اس دنیا میں علی کی بات زیادہ ہو تاکہ اس آخرت میں علی کا سہارا مل سکے. یہ ساری دنیا جن کے تصدق میں پروردگار عالم، مجھے کیوں کہا گیا کیونکہ وقت بھی ہے تو کچھ فضائل کے پہلوؤں کی طرف توجہ رکھوں. یہ ساری دنیا اللہ نے جن کے تصدق میں بنائی ہے. ہوتا ہے آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ کو بلایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ تو کچھ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بلایا گیا تھا ہمیں، مگر ہمارے کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم بھی کہیں جاتے ہیں، آپ بھی، تو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ساتھ بھی ہوتے ہیں. اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات کو اللہ نے 14 کی وجہ سے بنایا ہے. ہم سب صدقے میں ہیں، ہم سب توفیلی ہیں، ہم سب تصدق میں ہیں، ہم سب کھا رہے ہیں ان کا. ہم سب مادی غذاؤں کے کھانے پر شبہ ڈالا جائے کہ صاحب رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہے، اس پر کوئی ان من کہا جائے، اگر مگر کہا جائے، وہ جو اصلی رزق ہے جس کے رزق علم کہا جاتا ہے وہ تو ملتا ہی اس دروازے سے ہے. جتنا بھی علوم کا ذخیرہ ہے وہ اگر کہیں سے جاری ہوا ہے تو وہ مولا علی کی ذات. تو ہم سب ان کے مرہون منت ہیں، ان کے توفیل میں ہیں، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. ہم اگر یہ سانس بھی جو لے رہے ہیں جو اندر جا رہی ہے اور سانس باہر آ رہا ہے، یہ سانس بھی اگر ہم لے رہے ہیں تو ان کے صدقے میں لے رہے ہیں. اور پھر تمام تر کمالات جن کے لیے اہل سنت علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی تمام صحابہ کے بارے میں جو روایات آئی ہیں فضائل میں، ان سب کی نسبت علی کے بارے میں، اکیلے علی کے بارے میں ان سب سے زیادہ فضائل بیان ہوئے. اور بڑے بڑے نام جو بہرحال ضرورت نہیں سمجھتا کہ ان کا تذکرہ کروں. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. میرے کچھ عزیز بھی تشریف فرما ہیں، توجہ چاہوں گا. اس علاقے کے اندر اسی ملک کے اندر کچھ اور مزارات بھی ہیں جہاں آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جاتے، جہاں ہمارے اور دوسرے بھائی جاتے ہیں. تو ایک بہت ہی میرے پیارے دوست ہیں، ایک ٹی وی اینکر ہیں، وہ یہاں پر کچھ سنی شیعہ علماء کو لے کر آئے. تو اس کے بعد ان میں گفتگو شروع ہو گئی، اور گفتگو یہ شروع ہوئی کہ عراقی حکومت کی ساری توجہ کربلا پر ہے اور نجف اشرف پر ہے، اور کہیں اور ان کی توجہ نہیں ہے. تو ان کا کھانا تھا، دعوت تھی وزیر اوقاف کے ہاں، عراق کے وزیر اوقاف کے ہاں ان کی دعوت تھی. تو وہ ٹی وی اینکر فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا بھئی ہمیں خود انہی سے بات کرنا ہوگی، ہمیں جو اعتراض ہے ہم اس سے متعلق وزیر سے بات کریں گے. تو جب وزیر سے کہا جی آپ کی ساری توجہ نجف پہ اور کربلا پر ہے، سامرا کاظمین پر آپ کی ساری توجہ ہے، بعض جگہوں پر آپ کی توجہ نہیں ہے. تو اس نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے جگہ بھی بتائی. تو کہا کیا وہاں کوئی ٹائل ٹوٹا ہوا تھا، وہاں کوئی بلب فیوز تھا، وہاں کوئی دروازے میں، وہاں کوئی صفائی ستھرائی میں کمزوری تھی؟
کہا نہیں یہ ساری چیزیں تو پوری تھیں مگر لوگ نہیں تھے. تو بے ساختہ اس نے کہا کہ لوگ تو صاحب مزار بلاتا ہے. ہمارا کام لوگوں کو لے جانا نہیں ہے. یہ مولا علی کے دروازے پر جو لوگوں کا جوق در جوق شوق کے ساتھ فوج در فوج آنا ہے یہ خود علی بلا رہے ہیں. اپنی قسمت پہ ناز کیجئے اور مولا علی کی بارگاہ میں ایک بلند صلوات بھیجئے اس شکریہ کے لیے.